اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِذَلِكَ صَحَّ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخُلْعِ، اور اسی وجہ سے صحیح ہے طلاق کا واقع کرنا خلع کے بعد۔ ما قبل میں مصنف نے کہا تھا کہ خاص کے حکم پر 7 تفریعات ہیں، ان میں سے 4 تفریعات کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد امام شافعی کی جانب سے وارد ہونے والے 2 اعتراض اور ان کا جواب ذکر فرمایا جملہ معترضہ کے طور پر۔ اب یہاں سے خاص کے حکم پر 5ویں تفریع کا ذکر فرماتے ہیں، اور حکم اول پر یہ دوسری تفریع کا بیان ہے۔ اور حکم اول یہ ہے کہ خاص کا مدلول قطعی ہوتا ہے، خاص کا مدلول قطعی ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے اس پر عمل کرنا۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا ہے کہ طلاق کا واقع کرنا صحیح ہے خلع کے بعد۔ اس میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے، اور اس کی مکمل تفصیل اور اس کا بیان یہ ہے کہ امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ خلع فسخ نکاح ہے، خلع فسخ نکاح ہے، لہذا خلع کے بعد نکاح باقی نہیں رہتا، یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح ہے۔ اور جب خلع فسخ نکاح ہے تو اب نکاح باقی نہ رہا، خلع کر لینے کے بعد طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ ہے کہ خلع یہ بھی طلاق ہے، خلع یہ طلاق ہے، اور ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق دینا جائز ہے۔ خلع یہ ہے کہ عورت کچھ فدیہ وغیرہ اور مال دے کر عورت سے چھٹکارا حاصل کر لے، مرد اس کے مال کو لے کر اس کو طلاق دے دے، تو یہ خلع کہلاتا ہے۔ تو خلع امام شافعی کے نزدیک فسخ نکاح ہے، اور ہمارے نزدیک طلاق ہے، اور فسخ نکاح کے بعد طلاق درست نہیں ہوتی، اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد طلاق صحیح نہیں ہے۔ اور ہمارے نزدیک چونکہ خلع طلاق ہی ہے، اس لیے اس کے بعد دوسری طلاق دینا بھی جائز ہے۔ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ پر۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابتداءً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 کے بعد اس کو اب اختیار ہے، چاہے تو وہ اس کو بھلائی کے ساتھ روک لے یا احسان کے ساتھ اس کو چھوڑ دے۔ تو طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، یا یہ کہہ لو کہ طلاق شرعی 2 مرتبہ ہے، اور الگ الگ کر کے تفریق کے ساتھ 2 مرتبہ ہے، جمع کر کے ایک ساتھ 2 طلاق دینا یہ طلاق شرعی نہیں ہے۔ تو طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، یا طلاق شرعی 2 مرتبہ ہے، یا کے بعد دیگر۔ ابتداء اسلام میں لوگ یہ کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ عورت کو ایک طلاق دے دیتے، پھر جب اس کی عدت گزرنے کا وقت قریب آتا تو پھر اس سے رجعت کر لیتے، پھر بعد میں اس کو طلاق دے دیتے، پھر جب عدت گزرنے کا وقت قریب آتا تو پھر رجعت کر لیتے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو تکلیف دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس فساد کے دروازے کو بند فرمایا
اور حکم دیا الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو ہیں، یہ طلاق شرعی دو ہیں، یہ الگ الگ کر کے دو۔ اس کے بعد اگر طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق رجعی نہیں ہوگی بلکہ اس سے مغلظہ ہو جائے گی، اور اب عورت کو واپس کرنے کا حکم نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اولاً دو طلاقوں کا ذکر فرمایا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے خلا کے مسئلے کو ذکر فرمایا کہ بیٹا خلا کا مسئلہ ذکر فرمایا، اور خلا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو اگر تم خوف کرتے ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم نہ کر سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، اس بارے میں کہ عورت فدیہ دے دے۔ یعنی اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے حاکموں، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہ کر سکیں گے، محبت اور مروت کے ساتھ اس کو ادا نہ کر سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر یعنی میاں بیوی پر، زوجین پر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدد بی، اس بارے میں کہ عورت اس کو فدیہ ادا کر دے، شوہر کو کچھ مال وغیرہ دے اور شوہر سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ عورت کا جو فعل ہے خلا میں وہ فدیہ دینا ہے، اس کو مال وغیرہ دینا ہے، اور مرد کا فعل ہے مال لے کر، فدیہ لے کر طلاق دے دینا۔ کیا بیٹا؟ طلاق دے دینا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کا فعل مال کا دینا ہے، فدیہ کا دینا ہے، اور مرد کا فعل اس فدیے کو قبول کر کے طلاق دینا ہے، طلاق دینا ہے۔ یہ خلا فسخ نکاح نہیں ہے، اس لیے کہ فسخ نکاح کسی ایک کی جانب سے نہیں ہو سکتا، بلکہ فسخ نکاح کے لیے طرفین کا ہونا ضروری ہے۔ فسخ نکاح کے لیے طرفین کا ہونا ضروری ہے، اور یہ فسخ نکاح نہیں ہے کیونکہ یہ طرفین سے نہیں ہے، بلکہ اگر عورت فدیہ اور مرد کو دے اور شوہر اگر چاہے تو قبول نہ کرے تو فسخ خلا نہیں ہوگا۔ تو اس خلا کو فسخ نکاح نہیں کہیں گے، اس لیے کہ فسخ نکاح تو زوجین کی جانب سے قائم ہوتا ہے، تنہا شوہر کی جانب سے نہیں، اور خلا تنہا شوہر کی جانب سے ہو جاتا ہے کہ وہ فدیے کو قبول کر کے اور اس کو طلاق دے دے۔ تو بیٹا سمجھتے رہنا قاعدے سے، تاکہ جب ترجمہ لگایا جائے تو بات ذہن نشین رہے۔ ابتداءً اللہ رب العزت نے اس رکوع میں دو طلاقوں کا ذکر فرمایا، الطلاق مرتان، اور ان دو طلاقوں کے بعد خلا کا ذکر فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، خلا کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر شوہر نے عورت کو تیسری مرتبہ طلاق دی، تیسری مرتبہ طلاق دی، تو اب تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد یہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ کب تک حلال نہیں ہے؟ یہاں تک کہ یہ دوسرے مرد سے نکاح کر لے، حتی تنکح زوجا غیرہ، دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور وہ دوسرا مرد اس سے وطی کرے اور طلاق دے، تو اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد اب یہ شوہر اول کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ اب بعد میں اللہ رب العزت نے اس طلاق ثالثہ کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ تیسری طلاق ہے، اور اس تیسری طلاق کے بعد اب عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ ہے اس عبارت کا حاصل جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے، اس آیت کا حاصل جو اللہ نے ذکر فرمائی۔ اب سنو بیٹا، جو یہاں پر اصل مسئلہ سمجھانا ہے ذرا ذہن حاضر رکھنا۔
امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ قول متصل ہے الطلاق مرتان سے، متصل ہے الطلاق مرتان سے۔ کون سا؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، یہ جو قول ہے نا جس میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، یہ متصل ہے اللہ تعالی کے ارشاد الطلاق مرتان سے، یعنی جو اولا شروع رکوع میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ متصل ہے اسی الطلاق مرتان سے، اور دو طلاقوں کا ذکر اس میں ہے، دو طلاق رجعی کا، اور تیسری طلاق یہ ہے کون سی؟ فَإِن طَلَّقَهَا میں، اور بیچ میں جو خلا کا ذکر آیا نا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یہ جو بیچ میں خلا کا ذکر آیا یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے، بیچ میں خلا کا جو ذکر ہے فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ سے، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ کیوں ہے جملہ معترضہ کے طور پر؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ خلا امام شافعی کے نزدیک فسخ نکاح ہے، خلا امام شافعی کے نزدیک فسخ نکاح ہے، تو خلا فسخ نکاح ہے، اور فسخ نکاح کے بعد بتایا تھا طلاق صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اس وجہ سے کہ خلا فسخ نکاح ہے اور فسخ نکاح کے بعد طلاق صحیح نہیں، اس لیے امام شافعی نے یہ فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ متعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف سے، اور بیچ میں فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یہ جو ذکر آیا ہے یہ جملہ معترضہ کے طور پر آیا ہے۔ اس کو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ کو فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا سے متعلق مان نہیں سکتے امام شافعی کے نزدیک، اس لیے کہ خلا ان کے نزدیک فسخ نکاح ہے، اور فسخ کے بعد طلاق درست نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ آگے بات نہیں؟ اب سنو بیٹا امام اعظم کی بات۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس میں جو فا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ فا تعقیب کے فا لفظ خاص ہے جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس کا معنی معلوم ہے تعقیب۔ تو فا فَإِن طَلَّقَهَا میں جو فا ہے یہ فا لفظ خاص ہے جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا، اور اس کا معنی معلوم ہے تعقیب، تعقیب کے لیے وضع کیا گیا۔ تعقیب کا مطلب یعنی فا اس بات پر دلالت کرتا ہے، فا تعقیبیہ، کہ ما بعد ما قبل پر مرتب ہے۔ فا تعقیبیہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ما بعد ما قبل پر مرتب ہے، اور اس طلاق کو یعنی تیسری والی طلاق کو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس طلاق کو افتدا کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ افتدا یعنی وہی خلا کے بعد، کیا بیٹا؟ خلا کے بعد ذکر کیا گیا ہے، اور فائے تعقیبیہ ہے جو لفظ خاص ہے، معنی معلوم کے لیے موضوع ہے اور اس پر عمل کرنا واجب، اور فائے تعقیب دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ما بعد ما قبل پر مرتب ہو، اور اس طلاق کو تیسری طلاق کو جو ذکر کیا گیا افتدا کے بعد یعنی خلا کے ذکر کے بعد، تو مناسب یہ ہے کہ یہ تیسری طلاق واقع ہو خلا کے بعد، کیا خلا کے بعد مناسب یہ ہے کہ یہ تیسری طلاق خلا کے بعد ہو، چونکہ یہ اس پر مرتب ہے، یہ مرتب ہے تو اس کے بعد واقع ہو۔ اور بیٹا خلا کے بعد طلاق اسی وقت واقع ہو سکتی ہے جبکہ خلا فسخ نکاح نہ ہو، خلا کے بعد طلاق اسی وقت واقع ہو سکتی ہے یا خلا پر طلاق اسی وقت مرتب ہو سکتی ہے جبکہ خلا فسخ نکاح نہ ہو، اس لیے کہ اگر خلا کو فسخ نکاح مان لیا جائے تو فسخ نکاح کے بعد طلاق نہیں رہتی، فسخ نکاح کے بعد
طلاق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم نے خلا کو بھی طلاق مانا ہے، خلا کو بھی طلاق مانا اس لیے کہ اگر خلا کو فسخ نکاح مان لیں تو اس کے بعد طلاق واقع نہ ہو سکے گی، حالانکہ خلا پر طلاق مرتب ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ البتہ ہاں زیادہ سے زیادہ یہاں پر ایک اعتراض یہ لازم آ سکتا ہے کہ طلاقیں تو اب 4 ہو جائیں گی۔ کتنی ہو جائیں گی بیٹا؟ 4۔ کیسے 4 ہوئیں گی؟ حالانکہ 3 طلاقیں ہیں، 3 سے زیادہ نہیں، طلاقیں یہاں پر 4 ہو جائیں گی۔ 4 کیسے؟ کہ الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں، اور تیسری طلاق خلا کے ضمن میں، اور چوتھی طلاق فإن طلقها فلا تحل له میں۔ اب طلاقیں 4 ہو جائیں گی، 3 کہاں رہیں؟ اس کا جواب بیٹا مصنف نور الانوار نے دیا ہے، اور وہ یہ دیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اعتراض سے کوئی حرج لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ خلا یہ مستقل علیحدہ سے کوئی طلاق نہیں ہے۔ خلا کو جو ہم نے طلاق مانا ہے تو یہ مستقل علیحدہ طور پر کوئی طلاق نہیں ہے، بلکہ یہ طلاق داخل ہے انہی 2 طلاقوں میں۔ کون سی 2 طلاقوں میں؟ الطلاق مرتان میں جو طلاق رجعی کا ذکر ہے، تو الطلاق مرتان میں جو 2 طلاقیں ہیں انہی 2 طلاقوں میں یہ داخل ہے، شامل ہے۔ تو گویا کہ یہ کہا گیا ہے الطلاق مرتان سواء کانتا رجعیتین او کانتا فی ضمن الخلع۔ ایک بات یاد رکھنا، خلا میں جو طلاق ہوگی وہ طلاق بائنہ ہوگی۔ اب گویا کہ یہ کہا گیا ہے کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، چاہے وہ دونوں رجعی ہوں۔ اگر رجعی ہوں تو ایسی صورت میں عورت کو چاہے تو روک لے، چاہے بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، اور اگر دونوں خلا کے ضمن میں ہو تو اب ایسی صورت میں وہ عورت بائنہ ہو جائے گی۔ اگر اس کے بعد میں پھر اس کو تیسری طلاق دی تو اب وہ عورت بغیر حلالے کے اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو اب یہ اعتراض اس طرح سے دور ہو جائے گا کہ خلا علیحدہ سے اور مستقل طور پر کوئی طلاق نہیں ہے، بلکہ شامل ہے اسی الطلاق مرتان میں۔ یہ بیٹا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی سے کوئی چیز لی، مثلا کوئی کتاب وغیرہ آپ نے کسی سے طلب کی اور کہا یہ کتاب ہمیں دے دو، ایسے ہی بلا عوض کے بغیر کسی قیمت کے دے دو یا قیمت لے کر دے دو، قیمت لے کر دے دو۔ اگر تم بلا عوض کے یہ کتاب دو گے تو تمہیں حق ہے کہ اس کو واپس بھی لے سکتے ہو، اور اگر عوض کے ساتھ دو گے تو واپس لینے کا حق نہیں ہوگا۔ بعینی بیٹا ایسے ہی طلاق رجعی اور طلاق بائنہ میں ہے کہ اگر شوہر بغیر فدیہ لیے عورت کو طلاق رجعی دے دے تو اس کو حق رہتا ہے عدت کے اندر اس سے رجعت کر سکتا ہے، اور اگر فدیہ لے کر اس کو طلاق دی ہے، خلع کیا ہے، تو اب طلاق بائنہ واقع ہو گئی۔ اب شوہر کو اس سے رجوع کرنے کا یا دوبارہ نکاح کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ عورت اس سے راضی نہ ہو جائے۔ بیٹا یہ ہے اس 5ویں تفریع کی گفتگو کا حاصل۔ اب میں اس عبارت کا ترجمہ لگاتا ہوں، آپ لوگ غور سے ترجمہ سننے کی کوشش کریں۔ ثم ذکر المصنف بعد هذا البیان التفریعات الثلاثہ، پھر مصنف نے فرمایا ان 3 تفریعات کو الباقیہ جو باقی رہ گئی ہیں خاص کے حکم پر، چونکہ 4 پہلے ذکر ہو چکی۔ فقال تو فرمایا ولذلك صح ایقاع الطلاق بعد الخلع، اسی وجہ سے صحیح ہے طلاق کا واقع کرنا خلا کے بعد۔ اے ولاجل ان مدلول الخاص قطعی، یعنی اس وجہ سے کہ خاص کا مدلول قطعی ہے، واجب الاتباع ہے۔ صح عندنا ایقاع الطلاق علی المرأة، صحیح ہے ہمارے نزدیک طلاق کا واقع کرنا عورت پر بعد ما خالعها، اس سے خلع کرنے کے بعد، خلافا للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی کے برخلاف۔ وبیانہ، اور اس کی تفصیل، ان الشافعی یقول، امام شافعی فرماتے ہیں ان الخلع فسخ للنکاح، کہ خلع فسخ نکاح ہے، فلا یبقى النکاح بعدہ، تو نکاح اس کے بعد باقی نہیں بچے گا، ولیس بطلاق، اور یہ طلاق نہیں ہے، فلا یصح الطلاق بعدہ، تو اس کے بعد طلاق نہیں واقع ہوگا۔ وعندنا، اور ہم کہتے ہیں ہوا طلاق، خلع یہ طلاق ہے، یصح ایقاع الطلاق الاخر، ایقاع الطلاق الاخر، صحیح ہے
دوسری طلاق کا واقع کرنا اس کے بعد بھی، عملا بقولہ تعالی، عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ پر، وذالک، اور وہ اس لیے کہ لأن اللہ تعالی قال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان، اے الطلاق، بیٹا اس کا ترجمہ مصنف نے خود کیا ہے، اے الطلاق الرجعی اثنان، یعنی طلاق رجعی دو ہیں، اب الطلاق الشرعی مرتن بعد مرہ، یہ طلاق شرعی ایک کے بعد ایک ہے، بالتفریق، الگ الگ کر کے، دون الجمع، جمع کر کے نہیں، فبعد ذالک، تو اس کے بعد یعنی ایک طلاق رجعی دینے کے بعد یا دو طلاق دینے کے بعد، یجب علی الزوج، شوہر پر واجب ہے، اما امساکم بمعروف، یا تو اس کو روک لے بھلائی سے، اے مراجعتم بحسن المعاشرت، یعنی رجعت کر لے حسن معاشرت کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ، او تصریح باحسان، یا نیک دلی سے اس کو چھوڑ دے، احسان کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، اے تخلیص علی الکمال والتمام، یعنی کمال اور مکمل طریقے سے اس کو چھٹکارا دے دے۔ ثم ذکر بعد ذالک مسئلۃ الخلع، پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد مسئلہ خلا کو ذکر فرمایا، فقال، تو فرمایا فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، معنی اس کا اے فإن ظننتم یا ایھا الحکام، یعنی اے حاکموں اگر تم یقین کرو، گمان کرو، اللہ یقیما اے الزوجان، یعنی قائم نہ کر سکیں گے میاں بیوی حدود اللہ، اللہ کے حدود کو، بحسن المعاشرت والمربت، حسن معاشرت اور محبت کے ساتھ، فلا جناح علیہما، تو ان میاں بیوی پر حرج نہیں ہے، فیما افتدت بھی، اس میں کہ عورت فدیہ دے دے اس کو یعنی مرد کو، وخلصتها من الزوج، اور شوہر سے چھٹکارا پالے، وطلقها الزوج، اور شوہر فدیہ لے کر اس کو طلاق دے دے، فعلم ان فعل المرأة فی الخلع هو الافتداء، تو جان لیا گیا کہ عورت کا فعل خلا میں وہ فدیہ دینا ہے، وفعل الزوج هو ما كان مذکورا سابقا، اور شوہر کا فعل وہ ہے جو ابھی ذکر کیا، اعنی الطلاق، یعنی طلاق دینا، للفسخ، فسخ نکاح نہیں ہے خلا، لأن الفسخ یقوم بالطرفین، اس لیے کہ فسخ قائم ہوتا ہے طرفین سے، لا بالزوج وحدہ، نہ کہ تنہا شوہر کی جانب سے۔ ثم قال، پھر اللہ نے فرمایا فإن طلقها فلا تحل له، اگر اس کے بعد طلاق دی تو اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ دوسرے سے نکاح کر لے، حتی تنکح زوجا غیرہ، اے فإن طلق الزوج المرأة ثالثا، یعنی مطلب یہ آیت کریمہ کا کہ اگر شوہر نے عورت کو تیسری طلاق دی، فلا تحل المرأة للزوج، تو عورت حلال نہیں رہے گی شوہر کے لیے تیسری کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، ووطیہا، اور وہ دوسرا شوہر اس سے وطی کرے اور اس کو طلاق دے۔ فالشافعی یقول، اب سنو بیٹا بات، فالشافعی یقول، تو امام شافعی فرماتے ہیں انہ متصل بقولہ، کہ یہ یعنی الطلاق فإن طلقها، یہ متصل ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الطلاق مرتان سے، حتی تکون هذه طلاقۃ ثالثہ، یہاں تک کہ یہ تیسری طلاق ہوگی، یعنی دو وہ اور تیسری یہ، وذکر الخلع فیما بینہما، اور ان دونوں یعنی پہلی دو اور تیسری طلاق کے درمیان خلا کا ذکر جملۃ معترضہ، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے، لأنہ فسخ، اس لیے کہ خلا فسخ ہے، لا یصح الطلاق بعدہ، اس کے بعد طلاق صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ونحن نقول، ہم کہتے ہیں ان الفاء خاص، کہ فإن طلقها میں جو فا ہے یہ خاص ہے، وضع لمعنی معلوم، معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا، وہو التعقیب، اور اس کا معنی معلوم تعقیب ہے، وقد عقب هذا الطلاق بالافتداء، اور لایا گیا اس طلاق کو فدیے کے بعد، فینبغی ان یقع بعد الخلع، تو مناسب ہے کہ واقع ہو یہ طلاق خلا کے بعد، وہو ایضا طلاق، اور خلا بھی طلاق ہو۔ غایت وہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے انہ یلزم، کہ لازم آئے گا، ان تکون الطلاقات اربع، کہ طلاقیں چار ہو جائیں، اثنتان فی قولی تعالی، دو اللہ تعالیٰ کے ارشاد الطلاق مرتان میں طلاقیں، والثالثہ الخلع، اور تیسری طلاق خلا کے ضمن میں، والرابعہ ہی ہذی، اور چوتھی طلاق یہ فإن طلقها والی، ولکنہ سے اس کا جواب ہے، ولکنہ لا بأس بہ، لیکن فرماتے ہیں شارح اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فإن الخلع لیس طلاقا مستقلا علی حدۃ، اس لیے کہ خلع علیحدہ سے کوئی مستقل طلاق نہیں ہے، بل مندرج فی الطلقتین،
بلکہ وہ داخل ہے انہی پہلی دو طلاقوں الطلاق مرتان میں۔ فکأنہ قیل، تو گویا کہ کہا گیا ہے الطلاق مرتان، طلاق دو ہیں، سواء کانتا رجعیتین، چاہے تو وہ دونوں رجعی ہوں، فحینئذ یجب امساک بمعروف، تو اس وقت میں واجب ہے بھلائی سے روکنا، او تصریح بإحسان، یہ اچھائی سے اس کو چھوڑ دینا، او کانتا فی ضمن الخلع، یا وہ دونوں طلاقیں خلع کے ضمن میں ہوں، فحینئذ تکون بائنہ، تو اس وقت میں وہ عورت بائنہ ہو جائے گی۔ فإن طلقا بعد المرتين المذکورتین، تو اگر اس نے مذکورہ دو مرتبہ کے بعد طلاق دی، فیما قبل، فإن طلقا بعد، جو ما قبل میں مذکور ہوئیں اس کے بعد دو طلاق دیں، فلا تحل لہ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے انسان سے نکاح کر لے۔ الآیت، یہ آیت کریمہ، یہاں تک اس کا ذکر مکمل ہوا۔